پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ 2 یا 3 واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں. جس طرح بریلویوں کے لیے احمد بریلوی صاحب ہیں اور دیوبندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخ کل محدث اعظم میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، الحمدللہ حق گو انسان تھے. المتوفا 1320 ہجری، پورے 1900 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی. آج 2015 ہے، آج 22 اگست 2015 ہے، آج سے تقریباً 115 سال پہلے وہ فوت ہوئے. ٹرو جینٹل مین تھے، پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، اور باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. ایون اہل تشیع بھی، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کی بڑی پازیٹیو پالیسی تھی اور انہی کی محنت ہے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 1885 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھ کر اہل حدیث نام کو رجسٹرڈ کروایا تھا. یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب. اور اس کو جو ہے وہ حنفی جو ہے نا وہ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر. اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرواتے، مسلم رجسٹر کرواتے. بہرحال لوگ ان کو وہابی کہتے تھے، تو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے کہا محمد بن عبد الوہاب سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں. آپ نے اگر ہمیں رجسٹرڈ ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث رجسٹرڈ کریں. اس کے برعکس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے. اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے آپ کو رجسٹر کروانا. تو یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب المتوفا 1320 کی. ان کا فتاوی نظیریہ چھپا ہوا ہے، اہل حدیث نے چھاپا ہے، میں نے گھر میں نہیں چھاپا. فارسی کے اندر ہے، اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے، لفظ بلفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. فتاوی نظیریہ جلد 3 اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے. چیپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم، جلد 3 صفحہ 445 اور 446. سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر. سوال سنیں، اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. اب ذرا جواب سنیں. یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت.com جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی، انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فتاوی نظیریہ. الجواب، اب یہ جواب کے بعد جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے. میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے، اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں. ورنہ اب میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اب پتہ چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے. آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں الجواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں. او تسی کیڑے پاسے دے اہل حدیث ہو بھائی؟ او کیڑے میاں نذیر حسین دہلوی دے تسی شاگرد ہو بھائی؟ آج سعودی عرب دیاں تنخواہاں لے کے کتنے لوگ یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وہ ایک بابا اٹھائے کفایت اللہ سنابلی انڈیا کے اندر، یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی جی گل بڑی دور تک پہنچی ہوئی جے. اے سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے. یہ باغی کا لفظ صحیح بخاری مسلم میں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یعنی گالی گلوچ لان تان کرنا. یہ تو ہم بھی، ہمارا بھی یہی موقف ہے. میں اپنا کلپ اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا، ہو از ٹرو شیعہ آف علی، مسئلہ نمبر 102 کے اندر سے انشاءاللہ کلپ ڈال جائے گا تاکہ علمی بات بھی سامنے آ جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر ان کی خطا اور بغاوت کا ازالہ ہو جاتا، یعنی حضرت میر معاویہ اگر توبہ کر لیتے اس مسئلے میں، تو انہیں باغی اور خاطی کیوں کہا جاتا؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھو ایک اندر نے چھپیاں دیساں کاٹ لی ہیں علی نے، نذیر حسین دہلوی صاحب کے فتاوی میں لکھا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا احترام کرنا چاہیے، سیدنا علی نے بھی ان کو صحابی
تسلیم کیا ہے ان پر لان تاننے کی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہم حضرت علی کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ میں بھی میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے یہ جو فتویٰ چھپا ہوا ہے ان کے دارالافتاء سے فتاوی نظیریہ کے اندر، میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، غلطی اپنی جگہ، اور یہ نہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاطی اور باغی لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ دوزخ کے الفاظ ہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی وہ جماعت ہوگی، باغی جماعت، باغی کم جماعت اور دوزخ کی طرف بلانے والی۔ دوست کی نہیں ہم کہتے، وہ کئی اعمال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو معاف کر دے۔ دوست کی نہیں ہم کہتے، دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا۔ بہرحال یہ 50 حدیثیں پڑھیں، اس میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور مسئلہ نمبر میرا 101 اور 102 اس حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ ہے۔ ہاں جی، اب دوسرا حوالہ سنیں۔ مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی، ان کا فتویٰ جو اکثر کہتے ہیں نا صحیح الالبانی، شیخ البانی تو بڑے حسینی منہج کے آدمی تھے اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، میں نے ان کے کمنٹس 50 حدیث میں نقل کیے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے اہل حدیث ہے، شیخ البانی کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے سلسلہ حدیث صحیحہ پڑھیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1749 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا۔ اب شیخ البانی کے کمنٹ سنیں اس کے اوپر، میرے نہیں ہیں، پھر میں پوچھوں گا حافظ عمر صدیق صاحب آپ فتویٰ لگاتے ہیں ان کے اوپر؟ حضرت معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، سنیں کیا لکھا ہے شیخ البانی نے، وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے، یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدعت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے؟ حضرت عثمان تو نہیں ہے، ان کا بیٹا ابان بن عثمان جوان تھا، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے باہر نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، جب انہوں نے یزید کو اپنے مرنے سے 4 سال پہلے خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کی بے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور کے اوپر لینا شروع کی، تو عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صحیح بخاری 4827۔ باقی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، میں اس میں ساری حدیثیں بتائی ہیں، اور یہ 50 حدیث میں بھی یہ ساری حدیث موجود ہے۔ تو یہ شیخ البانی نے کلیئر کٹ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگایا کہ وہ سنت کو بدلنے والے ہیں، انہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب فتویٰ لگائیں ان کے اوپر۔ تو یہ تھی ہماری اصل دلائل، یہ اصل دلائل تھے۔ اب کچھ دلائل ایسے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث کی اکثر عوام اور علماء ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں جن کے میں آگے حوالے دینے لگا ہوں، لہٰذا میں وہ حوالے کوٹ کروں گا ضرور، کیونکہ اکثر تو ان کو مانتی ہے، بعض تو جان چھڑا چکے ہیں، لیکن آج تک انہی کی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، جان بھی چھڑاتے ہیں، کتابیں بھی چھاپتے ہیں، اور اس سے مراد میرے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب۔ صحیح مسلم بخاری کا ترجمہ جو ہے صحیح مسلم کا، وہ اہل حدیث حضرات انہی کا چھپوا رہے ہیں، یہ ایک حنفی عالم تھے، بعد میں بخاری مسلم کا جب انہوں نے ترجمہ باقی کتابوں کا کیا تو یہ پھر اہل حدیث کی طرف آگے، یہ 1925 کی بات ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں اردو زبان میں ترجمہ احادیث کی کتابوں کا اس بندے نے کیا، علامہ وحید الزمان صاحب نے۔ تو شارح بخاری سید داؤد راز رحمہ اللہ تعالی تفہیم البخاری کے اندر جو بخاری کی شرح لکھی ہے، علامہ وحید الزمان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا اور ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور بڑا بزرگ ان کو مانتے ہیں، یعنی یہ عمر صدیق صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کے اندر، جو علامہ وحید الزمان کو درجہ انہوں نے دیا ہے داؤد راز صاحب نے۔ اہل سنت پاک .com پہ آپ کو صحیح مسلم ان کی مل بھی جائے گی، داؤد راز صاحب کی تفہیم البخاری بھی اور صحیح مسلم ان کی مل جائے گی وحید الزمان صاحب کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ پہلا حوالہ ان کا سن لیں، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977 نمبر حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ قبرستان میں جا کے پڑھی، پھر آپ نے وہاں خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارا پیش رو ہوں۔ صحابہ کرام سے کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد جو ہے شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے
پھر جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے دنیا کے مال کے اندر پھنس کے، تم بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 5976 اور 5977، اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر 5B کے اندر بھی ہے، یہ 50 احادیث والا، اس کے اندر بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے. اس میں علامہ وحید الزمان صاحب اس کے نوٹ میں لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے، مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. انہوں نے سیدھا سیدھا لگا دیا کہ کن کن لوگوں نے دنیا کی لالچ میں پڑھ کے یہ سارے معاملات کیے ہیں. سنیں، معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، یوں فتنوں کی تار بند گئی. دوسرا حوالہ صحیح مسلم سے ہی 6409 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو ہیں نہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ میری طرف اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، اور نہ میری طرف التفات کرتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی جنگیں کی ہوئی تھی، تو کیسے ایک دن میں سوئچ تو نہیں تھا آن ہونا. تو مسلمان حضرت ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کمپنی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے حضور کو آگے کچھ ریکویسٹ کی. ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا منشی رکھ لیں، کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ میری طرف التفات کرنے لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے، کاتب کے لفظ ہے. یعنی آپ خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی، ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو، ہم انکار نہیں کرتے. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے کہ معاویہ کو اپنا منشی رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا. آپ کو شدید حاجت بھی ہوتی تھی نا کسی چیز کی، کوئی آپ سے مانگ لے، جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک چاہنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی، آپ اندر گئے، اتار کے طے کر کے دے دی، اور صحابہ اس کو کہتے ہیں یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی اس وقت اوپر لینے کے لیے تہمت کے علاوہ. انہوں نے کہا میں نے تو اپنے کفن کے لیے یہ لی ہے، اور پھر ان کو اسی کفن میں دفنایا بھی گیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیتا ہوں. اچھا، اس پہ علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم 6409 کی شرح میں لکھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند کہ ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو. پھر لکھتے ہیں آگے، ابو سفیان عمر بھر حضرت سے لڑتا رہا، صدہا مسلمانوں کو شہید کیا. اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ برحق حضرت علی سے جنگ کرتا رہا اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا. اور اس کا بیٹا یزید، اس نے تو ستم ہی ڈھایا، حسن کو زہر دے کر قتل کیا اور حسین پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے. اور ان کے بعد کے جتنے بنو امیہ کے حکمران ہوئے ان کی دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ بالکل واضح ہے. دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر ان خلفاء نے اپنی آخرت برباد کر دی سوائے عمر بن عبد العزیز کے. ہاں جی حافظ صاحب سن لو، یہ میرا فتویٰ نہیں جے. تو کیا کیا الفاظ انہوں نے کہا جی، یعنی ابو سفیان جو ہے یعنی یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتے رہے، یزید کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے، اور یزید خود خاندان نبوت کا دشمن رہا. پوری چین انہوں نے بنو امیہ ورسز بنو ہاشم کلیئر کر دی ہے. تو اب ان کے اوپر بھی فتویٰ جاہل چھوکرا اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا تو ہم دیکھیں گے پھر آپ کی اپنی پبلک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیش 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 مار کے نا اپنے مکتبہ فکر سے نکال دے گی. اب بھائیو، انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ہے ان کو اپنے فتووں میں، اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 1307 ہجری، 300 کتابوں کے مصنف ہیں.
ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے، اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ امام نواب صدیق حسن بھوپالوی ہے۔ یہ وہ ہیں 300 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب ہے ہدایت السائل، یہ انہوں نے کئی فتوے لکھے ہیں، سوالوں کے جواب دیے ہیں، اس کا صفحہ 510 اور 511 ہے، فارسی میں ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفی 1239 ہجری، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، جس پہ اہل سنت کو ناز ہے، 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے، حالانکہ اس میں بڑی جعلی باتیں بھی انہوں نے لکھی، ظاہر ہے شیعہ سنی کا تھا، وہ منہاج السنہ میں جب ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی، بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی، بہرحال اس کتاب کے حوالے سے، لیکن منہ سے مزاج تھے، وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے، اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں، ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بھوپالوی نے اس کتاب میں نقل کیا۔ اب سنیں الفاظ، اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتویٰ لگائیں گے نواب صدیق حسن بھوپالوی پہ؟ معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں، اور اسے اجتہادی غلطی کہنے کا قول ضعیف ہے، اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سہارا لے گا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت عمار کا سر لا کے ان کے سامنے رکھا گیا ہے، ایک عام انسان بھی ہو تو کانپ نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور پھر انسان تعویلات کرنا شروع کر دے۔ تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی جو فتویٰ لگانا ہے وہ لگائیں ان کے اوپر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی، بڑے مشہور ہیں، المتوفی 1250 ہجری، انہوں نے نیل الاوتار، بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتووں کی، نیل الاوتار، اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ لیکن یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ بالکل الگ ہے، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت عائشہ، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، جنگ صفین، جنگ نہروان والا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس پہ کسی کو لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر میرا 101 سن سکتے ہیں، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب سے کہ ان تمام 5 بڑے بڑے علماء پر، نمبر 1 نذیر حسین دہلوی، نمبر 2 شیخ البانی، نمبر 3 علامہ وحید الزمان، نمبر 4 نواب صدیق حسن بھوپالوی، نمبر 5 علامہ شوکانی، ان سب کے اوپر وہی فتوے لگائیں جو میرے پہ لگائے ہیں، یا پھر دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کی۔